اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد عرفت ان معاویۃ كتب الیک تزل لبك ويستفل غربك فاحذره فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله۔ ناظرین قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 44 آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین نے زیاد کے نام علی علیہ السلام نے یہ خط لکھا جب حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ معاویہ نے زیاد کو خط لکھ کر اپنے خاندان میں شامل کرنے کے لیے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اور میں یہ پہچان گیا ہوں کہ معاویہ نے تمہیں خط لکھ کر تمہاری سوجھ بوجھ کو ڈگمگانا چاہا ہے اور تمہاری تیز فہمی کو سست کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تم اس سے بچ کر رہنا، یقیناً وہ ایسا شیطان ہے کہ آدمی کے سامنے سے بھی پیچھے سے بھی بہکانے کے لیے آتا ہے اور دائنے سے بھی اور بائیں طرف سے بھی تاک لگائے رکھتا ہے تاکہ غفلت کی حالت میں موقع پا کر اس کو پھانس لے اور اس کی بصیرت پر مسلط ہو جائے۔ واقعہ یہ تھا کہ ابو سفیان نے عمر بن خطاب کے زمانے میں بلا سوچے سمجھے ایک بات کہہ دی تھی جو اس کی خیالی بات تھی، اور وہ شیطانی وسوسوں میں شیطان کا ایک وسوسہ تھا جس سے نہ تو نسب ہی ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس بات سے وارثی قرار پاتا ہے، اور اس بات سے متعلق شخص ایسا ہے جیسے شراب خواری کے محفل میں بن بلائے آنے والے کہ اسے دھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے، یا گھوڑے کی ذہن پر لٹکنے والے پیالے کی طرح جو ادھر ادھر ٹکراتا رہتا ہے۔ خط نمبر 45۔ یہ خط امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس وقت لکھا جب علی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ بصرہ کا گورنر جناب عثمان ابن حنیف کو بصرہ کی ایک قوم نے ولیمے کی دعوت میں مدعو کیا تھا اور انہوں نے شرکت کی تو انہیں یہ خط لکھا تھا۔ مولا فرماتے ہیں، بعد از حمد ثنائے خدا و رسول واضح ہو کہ اے ابن حنیف، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بصرے کے جوانوں میں سے ایک جوان نے تمہیں ایک تقریب میں کھانے پر دعوت دی تو تم بڑے عجلت سے لبکتے ہوئے پہنچے، جہاں تمہارے سامنے ہر رنگ کے نفیس کھانے پیش کیے جا رہے تھے اور بڑی بڑی پلیٹیں طرح طرح کے کھانوں سے بھرے ہوئے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم ایک ایسی قوم کی دعوت قبول کر لو گے جو غربا اور فقراء کو دھتکارتی ہو اور غنی و دولت مندوں کو دعوت میں مدعو کرتے ہیں۔ چنانچہ تم جن نعمتوں کو چباتے ہو ان پر غرور کر لیا ہے، اور جس لقمے پر تمہاری حکومت تمہاری معلومات میں شبہ ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کھانے کے پاکیزہ اور حلال ہونے کا تمہیں یقین حاصل ہوا کرے اسے کھا لیا کرو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے اور جس کی وہ شخص پیروی کرتا ہے اور جس کے علم کی روشنی سے وہ نور حاصل کرتا ہے۔ خبردار ہو کر نوٹ کرو کہ تمہارے امام نے دنیا کے تمام سامان میں سے 2 چادروں پر اکتفا کر لیا ہے اور کھانے والی نعمتوں میں سے صرف جو کی 2 روٹیوں پر گزارا کرنا طے کر رکھا ہے۔ خبردار کہ اگر تم اپنے امام کے اس طریقے پر مستقل عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہو، وہ
لیکن تم اس سلسلے میں پاک دامنی اور کوشش کر کے تو میری مدد کر ہی سکتے ہو، اور نیک چلنے اور خوش کرداری میں تو پیروی کرتے ہو۔ چنانچہ میں نے تمہارے اس دنیا سے سونا چاندی سمیٹ کر ذخیرہ نہیں کیا ہے، اور نہ اس کی نعمتوں میں سے بہت سی دولت کا ذخیرہ کیا ہے، اور میں یہ جو پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں ان کے علاوہ میرے پاس نئے کپڑے ہیں نہ پرانے۔ البتہ اس آسمان کے سائے کے نیچے جتنی چیزیں آتی ہیں ان میں سے ہمارے قبضے میں ایک فدق ہی رہ گیا تھا، چنانچہ قوم کو اس پر بھی بخل اور تنگ دلی نے گھیر لیا تھا، اور دوسری قوم نے اس کے چھین لیے جانے پر غصے کے سوا اور کوئی پرواہ نہ کی تھی، اور اس غضب و نحیب کا بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اور میں فدق ہو یا فدق کے علاوہ کوئی اور جائیداد ہو اسے لے کر کرتا ہی کیا، جبکہ انسان کی منزل کل کو قبر میں جانا طے شدہ بات ہے، جہاں قبر کے اندھیرے میں آدمی کے سارے نشانات مٹ جائیں گے اور اس کی خبریں بھی ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ وہ تو ایک ایسا گھڑا ہے کہ اگر اس کو کشادہ بھی کر دیا جائے اور قبریں کھودنے والوں کے ہاتھ برابر اسے کشادہ کرتے بھی رہیں تب بھی پتھر اور کنکر گر کر اسے تنگ کر دیں گے، اور لگاتار گرتے رہنے والی مٹی قبر کے دراڑیں تک بند کر دی گئی، اور مجھے تو اس کے سوا کوئی لگن ہے ہی نہیں کہ تقوی خداوندی کی مدد سے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ وہ خوف کے سب سے بڑے دن امن میں رہے اور خوف و دہشت سے اسے سابقہ نہ پڑے، اور ان جگہوں پر ثابت قدم رہے جہاں پیر پھسل جاتے ہیں۔ اور اگر میں نے چاہا ہوتا تو وہ راستہ نکال لیتا کہ مجھے صاف شہد ملتا رہتا اور گندم کے نشاستہ کی روٹی فراہم ہوتی رہتی اور ریشمی کپڑے موجود رہتے، لیکن افسوس کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ میری خواہشیں مجھے مغلوب کر سکیں، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے پر میری حرص عمدہ اور لذیذ کھانوں کی فراہمی کا دباؤ ڈال سکے، جبکہ حجاز اور یمامہ میں شاید ایسے لوگ موجود ہوں جنہیں ایک روٹی ملنے کی امید بھی نہ ہو، اور وہ مادی وعدہ ہی ان کے لیے نہ ہو کہ پیٹ بھر کر کھانے کو ملے گا، یا یہ کہ میں پیٹ بھر کر سوتا رہوں۔ میرے چاروں طرف بھوکے پیاسے لوگ تڑپ تڑپ کر رات گزار رہے ہوں اور بھوک سے ان کے جگر جل رہے ہوں، یا میں ویسا ہی بن جاؤں جیسا کہ کہنے والے نے نقشہ کھینچا ہے کہ تجھے تیری یہ بیماری زیب دیتی ہے کہ تو پیٹ بھر کر بے غل بغش سوتا رہتا ہے، اور تیرے گرد ایسے جگر بھوک سے تڑپ رہے ہوں جنہیں سوکھا چمڑا ابال کر پینے کو نہ ملتا ہو۔ کیا میں اس حالت پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے رہیں اور میں ان کی تکلیفوں میں اور زمانے کی ناگواریوں میں شرکت سے باز رہوں اور زندگی کی تلخیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں؟ مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر و تلاش میں لگا رہوں اور اس بندھے ہوئے چوہے کی مانند ہو جاؤں جسے اپنے چارے ہی کی فکر رہتی ہے، یا اس آوارہ پھرنے والے چوپائے کی طرح ہو جاؤں جو چاروں طرف منہ مارتا پھرتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور اس مقصد سے غافل رہتا ہے جو اس کے پالنے اور آواز چھوڑنے کا تھا۔ کیا میں بھی بلا مقصد آزاد چھوڑ دیا گیا ہوں، یا بے
معنی اور فضول پیدا کیا گیا ہوں تاکہ میں گم کرنے والی رسیوں اور راہوں میں الجھتا رہوں اور بھٹکتے اور بہکتے رہنے کے مقامات میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کھانے پینے سے اسی گھٹیا درجے کی کمزور کر دینے والی خوراک پر علی بن ابی طالب نے انحصار کر رکھا تو کمزوری اور ناتوانی انہیں اپنے بہادر حریفوں سے جنگ کرنے سے روک دے گی، مگر خبردار ہو کر غور کرو کہ جنگل کی لکڑی مضبوط ہوا کرتی ہے اور تر و تازہ درختوں کی چھال اور لکڑی کمزور اور نرم ہوا کرتی ہے، اور صحرائی جھاڑیوں کا ایندھن زیادہ قوت سے دھکتا اور بھڑکتا اور بہت دیر میں بجھتا اور ختم ہوتا ہے، اور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت رکھتا ہوں جو ایک ہی جڑ سے نکلنے والی دو شاخوں کو ایک دوسرے سے ہوتی ہے، اور جو تعلق کلائی کو بازو سے ہوا کرتا ہے، اور خدا کی قسم اگر سارا عرب جمع ہو کر مجھ اکیلے سے جنگ کرے تب بھی میں انہیں ولایت قائم نہ کرنے دوں گا، اور اگر مجھے فرصت نے موقع دیا تو ان کی گردنیں پکڑنے کے لیے بہت پھرتی سے آگے بڑھوں گا اور اپنی انتہائی کوشش کروں گا کہ اس زمین کو اس الٹی کھوپڑی والے مکروہ اور منظر شخص سے پاک کر دوں تاکہ فصل کے گلے میں سے کنکریاں اور پتھریاں نکل کر صاف اناج باقی رہ جائے۔ اے دنیا تو مجھ سے مایوس ہو جا، میں نے تیرے جال کے باغ تیرے ہی کاندھے پر ڈال دیے ہیں، میں یقیناً تیرے پنجوں سے باہر ہوں اور میں تیرے جال سے باہر نکلا ہوا ہوں، اور میں نے تیرے پھسلانے والے اور ڈگمگا دینے والے تمام مقامات سے اجتناب کر رکھا ہے۔ اس خط کا بقیہ آئندہ درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔